اگر شروع کریں سر؟ جی ضرور، بسم اللہ۔ جو صاحب آپ کے ساتھ بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں میڈیا سے جب سے ہیں، اور آپ کی اصول پرستی کی باتیں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آپ مسلسل یہ بھی کہتے آئے ہیں کہ یہ جو کمیشن ہے اور کمیٹیاں ہیں یہ تب بنتی ہیں جب مٹی ڈالی ہو۔ اس ملک میں یہ رہا ہے رواج۔ جب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئی، میں ڈان کی سٹوری کی بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ تازہ ہوا ہے 2 دن پہلے، آپ نے بھی خبریں دیکھی ہوں گی، اس وجہ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کے نے جب آپ کے اوپر ذمہ داری آئی، آپ نے کمیٹی بنائی، اور یہی توقع تھی کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، جو کہا کہ یہ اتنے ٹائم فریم میں ہوگا اور سب کچھ کرسٹل کلیئر ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی، وہ اس طرح آئی نہیں ہیں۔ اب سوال اگر ایک فوجی افسران کی طرف سے ہوئے ہیں تو عام لوگوں کے ذہن میں بھی آئے ہیں، اور عام لوگوں کے جو ذہن کے سوال ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حقائق ہیں کیا؟ اب تک کیوں دیر ہو رہی ہے اور کیا نکلا ہے اس سے؟ بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر دیا۔ مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب عام آدمی کنفیوژن کا شکار ہو تو سمجھ آتی ہے، مگر میڈیا تو ماشاءاللہ بہت ذی شعور ہے۔ میرا اس کمیٹی سے تو دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا شروع میں، اور وہ وزیر اعظم کی خواہش تھی، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ وہ چند دنوں میں نے رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کر دی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کمیٹی میں نے نہیں بنائی، یہ حکومت پاکستان نے بنائی۔ ظاہر ہے جو کمیٹی حکومت پاکستان بناتی ہے اس کی نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کرتی ہے، تو اس حوالے سے یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میں جواب دہ ہوں، کمیٹی خود جواب دہ ہے۔ میں نے جب 1 مہینے کی ایکسٹینشن کی پہلے آئی ایک ریفرنس، اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اب بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، مگر ایک کمیٹی کی طرف سے از خود ریکویسٹ آئے تو ظاہر ہے کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ کمیٹی از ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ، تو اس حوالے سے یہ خود مختار ہے، مگر مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ رپورٹ تقریباً تیار ہے اور آئندہ چند دنوں میں حکومت کو پیش کر دی جائے۔ بٹ آصف صاحب، اچھا سر، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سر کافی جو ان کا پرانا طریقہ ہے وہ الزامات کا سلسلہ وہ کر رہی ہے، تو اب یہ جو ریسنٹ آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اس کی کیا؟ آصف صاحب، آپ بھی بڑے ذی شعور ہمارے دوست ہیں، سوچ سمجھ والے۔ پیپلز پارٹی کو مجھ سے کیا تکلیف ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں، اور ان کے لوگ، چند لوگ، میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، ان کا رونا دھونا جاری رہتا ہے۔ مسئلہ کہیں بھی ہو، ان کے اپنے دروازے کے باہر ہو، وہ الزام اور بہتان مجھ پہ لگا لیتے ہیں، مگر ان کے بہتان کی نہ تو کوئی وقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس پہ جواب دوں۔ بہتر ہوتا کہ جو میں نے سینٹ میں تقریر کی اس کا جواب دیا جاتا۔ اس سے زیادہ اور میری بات کی سچائی کی کیا دلیل تھی کہ ان کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا، انہوں نے تقریر پوری سنی۔ یہ ایک تاثر غلط ہے جو پریس میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے تقریر پوری سنی اور جواب دینے کے بعد کے بجائے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کہنے کو یا جواب دینے کو کچھ نہیں تھا۔ مگر آصف صاحب، مجھے صرف یہ اجازت دے دیجیے کہ ایک چیز کی وضاحت کروں، اس کے بعد کچھ حلقوں سے، چند میڈیا کے حلقوں سے پیپلز پارٹی کی زبان استعمال کر کے جو تنقید ہوئی، مجھے اس کا انتہائی افسوس ہے، کیونکہ میڈیا کو میں جنرلی آزاد بھی سمجھتا ہوں اور فیئر بھی سمجھتا ہوں، مگر اس پیپلز پارٹی کی زبان کو استعمال کر کر جو تنقید کی گئی، مجھے اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اپنی تقریر میں کہیں بھی گنجائش نہیں دی تھی
یا لیوے نہیں دیا تھا کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تقریر میری ریکارڈ پہ ہے, کوئی پڑھ تو لے. بغیر پڑھے کچھ لوگوں نے اس سے مطلب باندھ لیے. یہ ایک پروفیشنل ڈس آنیسٹی, یہ ایک زیادتی ہے, نا انصافی ہے. یہ کہنا کہ میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہے, کوئی سیکریلیجس میں نے بات کر لی ہے جب میں نے کہا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور وہ آرگنائزیشنز جو پرسکرائب ہوئی ہیں فقہ کی ڈفرنس کی وجہ سے, ان میں فرق ہے. تو یہ ریکارڈ پہ ہے. کیا کسی نے دیکھا ہے کہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کا ریکارڈ کیا ہے؟ ایک طرف وہ جو واضح طور پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کا کوئی آفس بیئرر, کوئی شخص جو ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے متعلق ہو, وہ یا مقابلے میں ایلیمنیٹ ہوتا ہے, یا وہ جیل میں ہے, یا وہ بھاگ جاتا ہے اکراس دا بارڈر. ان کی کوئی گنجائش نہیں. جو پرسکرائب ہوتی ہیں آن سیکٹیرین گراؤنڈز, جن کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں, وہ لوگ اب بھی پاکستان میں موجود ہیں. اب مجھے کوئی بتائے کہ ہر چیز کو مولانا لدھیانوی سے جوڑنا یہ کہاں تک انصاف ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ریکارڈ پہ وہ فوٹوگرافز موجود ہیں کہ کہاں ملاقات نہیں ہوئی. مگر میں ایک مثال دیتا ہوں. کیا علامہ ساجد ندوی صاحب کو خدا نخواستہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا جناب موسوی صاحب کو کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے جوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ محب وطن ہے, پاکستانی ہے, مگر ان کی آرگنائزیشنز پرسکرائب ہوئی ہیں سیکٹیرین بیسس پہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو سیکٹیرین بیسس پہ پرسکرائب ہوئی ہیں, خواہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, ان کے لیے علیحدہ قوانین بنانے ہوں گے, تاکہ یہ جو بہت ساری کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, اس کا مداوع ہو سکے. یہ میں نے کہا تھا. اس میں کون سا جرم تھا, کون سا گناہ تھا؟ میں نے یہ بھی کہا, میں نے یہ کہیں سیکریٹریزم کا تو لفظ اپنا ادھر استعمال نہیں کیا. میں نے کہا جو فقہی, میں نے جو کہا کہ شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے یہ 1300 سال سے ہے. اس پہ کہا گیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا غلطی کر دی ہے. اگر کوئی اندھا یا گونگا بن کے بیٹھ جائے تو مجھے نہیں, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس میں قتل عام ہوئے, خاندانوں کے قتل عام ہوئے فقہی اختلاف پہ. ایک بادشاہت آئی, وہ ایک فقہ سے متعلق تھی, اس نے سال حکومت کی, پھر اس کو ہٹایا گیا دوسرے فقہ کیا. یہ اختلافات اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں. یہ بھی کوئی جرم, فقہ میں اختلاف ہوتے ہیں, مگر کئی جگہ ہماری تاریخ میں اختلافات خونی اختلافات کا. اب یا میں اندھا بن جاؤں اور گونگا اور بہرا بن جاؤں, یا کوئی اور بن جائے, یہ کون سی میں نے غلط بات کی ہے؟ مگر میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان آرگنائزیشنز کو جن کا آپس میں اختلاف ہے فقہ کی بنیاد پر, ان کو ٹیررزم کے حوالے سے جو ہم نے پرسکرائب کیا علیحدہ کیا جائے, تاکہ اس وقت جو بہت سارے خدشات ہیں کہ کون ملتا ہے کون نہیں ملتا, اس کو دور کیا جائے. کوئی یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر ایک تنقید کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے چند لوگوں میں, ہر طرف سے نہیں, میں بالکل نہیں کرتا. مگر جب پیپلز پارٹی کرے, باوجود اس کے کہ ان کا کون سا لیڈر ہے جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن سے اپنے دور میں نہیں ملا,
मगर जब जी शहूर, सीरियस लोग, संजीदा लोग, जानने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग ये बात इस्तेमाल करें और इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें तो मुझे इसका बड़ा अफसोस है। राणा साहब इस पे तो एडिटोरियल्स भी आए, मैं जो उसका जवाब दे रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। जो साहब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो था वहाँ पर उसकी तो मुद्दत खत्म होगी, उसके हवाले से कहा जाता है कि कतक लाइन माफ, मैं जब बाहर जाता हूँ तो अमेरिका के सीनियर लोगों से कभी बात होती है, बरतानवी से, तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि आपके ज़हन में कोई पाकिस्तान से हवाले से तफज़ात हैं तो आप ज़रूर उसका इज़हार करें। हमें जो तफज़ात हैं हम आपके सामने इज़हार करेंगे, मगर आप जब हिंदुस्तान की ज़बान से हमसे बोलते हैं तो हमें इस पर बहुत सख्त चिढ़ होती है, हमें बहुत सीरियस इस पर तफज़ात होते हैं। इसलिए मैं आज़ाद मीडिया को कहता हूँ कि आप जो तनकीद करें, आपको तफज़ात है, मेरी पॉलिसी में उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, मैं जवाबदेह हूँ, मगर जब आप मेरे मुखालफीन की ज़बान से बात करते हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की ज़बान से बात करते हैं, मुझे उस पर तफज़ात होते हैं। सॉरी रान साहब। जी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। उसके हवाले से उसकी मुद्दत तो ख़त्म होगी, जो एक नई कानून साजी के हवाले से हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें कहा, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है कि आपके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से आपके रब्ते हुए हैं। सेकंड, इसके अलावा आपने सेनेट में जो बयान दिया था मिसिंग पर्सनस के हवाले से कि आपके दौर में ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो 4 से 5 अपराध जो हैं उनके हवाले से कोई भी इत्तला नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, उनकी कोई अपडेट, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई हो तो जरूर लगाए। बिल्कुल मैंने कहा था और उस पर कायम हूँ, और पिछले चंद दिनों में, 3 दिनों में इस पे मुकम्मल तौर पर मैं फोकस भी हूँ, हमारे इदारे भी फोकस्ड हैं। मगर मैं ये वाज़ह कर दूँ कि कल मुझे पता चला सेनेट के हवाले से भी और मीडिया के हवाले से भी, इस्लामाबाद से कल रात तक जो मुझे पता है वही एक जो प्रोफेसर हैदर साहब थे उनकी मिसिंग रिपोर्ट है, बाकी किसी की रिपोर्ट नहीं है जो कहा जाता है। लाहौर के हवाले से है जो मैंने रिपोर्ट सेनेट में पेश की थी, हम उस पर फोकस्ड हैं। आपको भी एहसास होना चाहिए और हर एक को एहसास होना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन लोगों के लवाकीन को एहसास होना चाहिए कि जब ये वाक़या होता है, ये सीरियस वाक़या है, तो इस तक पहुँचने में वक्त ज़रूर लगता है। हमारी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द सारे बाजियाब हों और हर कोई वापस अपने ख़ानदान और अपने घर अपने ख़ानदान के पास और अपने घर पहुंच सके। तो इस पे जारी है ऑन अ डेली बेसिस। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी भी है और मैंने मज़ीद उनको इस पे लगाया हुआ है। कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं, मगर उसकी अनाउंसमेंट तो तभी होगी जब ये बाज़ियाब होंगे। तो इस पे ज़रा यकीन भी किया जाए, इत्मीनान भी किया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है और इसमें ज़्यादा तज़ादात को हवा न दी जाए। इंशाल्लाह इन सब को बाज़ियाब कराया जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये मामला बतरीके एहसन हल होगा। जो पहला आपका सवाल थी जी, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक मीटिंग हुई है। अब मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बुनियादी मकसद ये है कि टेररिज्म के हवाले से एक ऐसा सिस्टम फास्ट ट्रायल कोर्ट्स का जो पहले पोपा के जरिए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जरिए, कोई नया नहीं है, दुनिया में होता है, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स भी एक ऑप्शन आया। तो इस हवाले से एक मीटिंग हुई है। वहाँ जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने मुख्तलिफ पार्टी की आरा है, उन्होंने टाइम मांगी है, तो हुकूमत भी इस पर काम कर रही है, अपोजिशन भी इस पर सोच विचार कर रही है। बुनियादी मकसद ये है कि टेररिस्ट को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक फास्ट ट्रैक का निज़ाम हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो आइंदा चंद दिनों में ये किस तरफ मामला जाता है, ये सब चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इस तरह की खबरें हैं कि बाबर अवान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कहाँ हुई है, किस बेस पे हुई है और उसे ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? बाबर अवान साहब से आपकी मुलाकात की इस तरह? जी नहीं, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं। मेरे बाबर अवान साहब से एक ज़ाती तल्लुक़ है, एक रिश्ता है और बहुत पुराना है। वो किसी पार्टी में हो, मेरी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं।
سو یہ ایک ذاتی ایک ملاقات تھی اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. سو میری ہر ملاقات کو آن ریکارڈ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور بابر اعوان صاحب کی ملاقات بھی کوئی چھپی چھپائی ملاقات نہیں تھی اور نہ پہلی تھی. جی نا سوری میں نے آپ کو پہلے دفعہ دیکھا, پہلے سردی میں آپ دبا کے بیٹھے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں, وہ سر معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا, آپ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کب جائیں گے؟ بہت شکریہ. پچھلے چند دنوں میں بہت اس پہ کام کیا ہے. ہم نے اپنا موقف, اپنا بیان وہ تیار کر لیا ہے. 19 تاریخ مقرر ہوئی ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 17 تک اور حد ہے کہ 18 صبح تک میرا بیان سپریم کورٹ میں داخل ہو جائے گا. ہمارے وکیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ 3.5 سال میں نے سر نیچے کر کے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے محنت کی ہے, تمام اداروں کو, تمام صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کر, اور میں نے کبھی اس کا کریڈٹ نہیں لیا. نہ کراچی آپریشن کا لیا ہے, نہ انٹرنل سیکیورٹی کا لیا ہے, نہ اور بہت ساری نئی چیزیں جو ہم اس حوالے سے لے کے آئے ہیں. کیونکہ میرا یہ موقف ہے کہ جب بندہ کریڈٹ لے تو پھر بہت ساری انوی اور جیلسی ہوتی ہے اور مختلف سٹیک ہولڈرز پھر اپنی اپنی بیان بازی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جہاں بھی ہماری کارکردگی سے کوئی بہتری آئی وہ کسی اور کے حصے میں ڈال دی گئی اور کسی اور کی ناکامی وہ میرے حصے میں ڈال دی گئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی عناصر, خاص طور پہ ایک آدھ سیاسی پارٹی ایسی ہے جو ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالتی ہے. تو ہمارے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ جو کمیشن نے رپورٹ دی ہے, آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ 3.5 سال آپ کی وزارت کی جو اچیومنٹس رہی ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے لائی جائے. تو اوور اینڈ ابو ہمارا بیان, میرا بیان, منسٹری کا بیان, ہم 3.5 سال میں وزارت داخلہ نے کیا کیا, کیا نئے انیشیٹیوز لیے ہیں, اپنا انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے, یہ جو انٹرنل سیکیورٹی اپریٹس جو ہم نے فوج کے ساتھ مل کے اس کو آرگنائز کیا اس حوالے سے, تو وہ بھی ہم سپریم کورٹ میں پیش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اجازت دیں گے تو ہم شیئر آپ سے بھی کریں گے تاکہ قوم بھی دیکھے کہ وزارت داخلہ نے 3.5 سال میں کیا انیشیٹیوز لیے ہیں. صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس میں دونوں کو ملا کے کوئی نئی قانون سازی کی جا رہی ہے؟ اگر کی جا رہی ہے تو اس کے اہم نکات شیئر کرنا پسند کریں گے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کا ایک ڈرافٹ میرے پاس آیا تھا, انیشل ڈرافٹ, مگر یہ ساری چیزیں ڈرافٹ سب منسلک ہے سیاسی پارٹیوں سے مشاورت, یہ جو اسپیکر کے چیمبر میں مشاورت ہوئی ہے اسی حوالے سے, اور اس کا پھر کیا آگے شکل نکلے گی وہ مشاورت کے بعد آپ کے سامنے. صاحب طیبہ تشدد کیس میں جس طرح اے آئی جی کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ڈی آئی جی اس کی سربراہی کریں, اور لیکن آئی جی اسلام آباد نے بھی ان کو چینج کرنے کے لیے خط جو اسٹیبلشمنٹ ڈومین پہ لکھ دیا ہے, جبکہ ان کے جو دوسری انویسٹیگیشن کیپٹن الیاس کر رہے تھے وہ تو 7 روز کی چھٹی پہ چلے گئے. کیا اس حوالے سے کوئی نئے آفیسر تعینات کیے جائے؟ میرا خیال ہے کہ قانون سازی کی تو ضرورت نہیں ہے, قانون پہ عمل کی ضرورت ہے. مگر آپ نے بڑا اچھی بات کی, میں نے وہ نامنظور کر دیے. ڈی آئی جی کو اس طرح سے ہٹانا اور پبلکلی ہٹانا نہ تو آئی جی کے پرویو میں آتا ہے نہ اتھارٹی میں آتا ہے, اور یہ بہت آنیسٹ آفیسر ہے. سو ہی ول ریمین ان دیٹ پوزیشن انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. بابر ملک ہے آپ سے.
میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کمپین شروع کی تھی غیر ملکی خصوصاً اخوان باشندوں کی جو رجسٹریشن تھی یا شناختی کارڈ غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ جعلی بنوائے تھے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے انویسٹیگیشن ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے کوئی ایسا گروہ یا ایسے کوئی نیٹ ورک پکڑا ہے جنہوں نے شناختی کارڈ بھی حاصل کیے, یہاں کی شہریت بھی لی اور پراپرٹیز بھی بنائی, خصوصاً راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کوئٹہ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہے؟ ملک صاحب, بدقسمتی سے یہ سلسلہ تو سال سے چل رہا ہے. اس پہ انیشیٹو تو میں نے لیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے, مگر جو میرے دائرے کار میں ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. باقی پراپرٹیز بنانا دوسری چیز, اس میں دوسری منسٹریز انوالو ہیں, خاص طور منسٹری آف فائنینس, ایف پی آر, ہم ان کو مواد دیں گے. انیشیل ہم نے کیا ہے, اور اس کا آپ ذرا حدود حربہ دیکھیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ دائیں بائیں کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کورٹ میں جا رہا ہے, کوئی اندر سے نادرا کے لوگ جب ان پہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو کہ جی منسٹر مداخلت کر رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. بھائی وہ دائرہ کار میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ قانون کے اندر دائرہ کار میں جو وزارت داخلہ کی اور وزیر کی پاورز ہیں اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. اور ذرا حدود حربہ دیکھیں کہ پچھلی دور حکومت میں 5 سال, اس سے پچھلی دور حکومت میں ایک بھی جعلی شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کا ریکارڈ نہیں ہے. 2002 سے 2007, 2008 سے 13, 500 اور کچھ. ان 3.5 سالوں میں 4.5 لاکھ. یہ سارے غیر قانونی نہیں ہیں, ان میں کئی ایسے ہوں گے جو ہم نے کچھ تھوڑے ان بلاک بھی کیے ہیں, جو تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوں گے اور وہ غیر قانونی نہیں ہوں گے, ان کو ان بلاک کر دیا جائے گا. مگر اس سے ملک صاحب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بیماری کتنی ڈیپ روٹڈ ہے, اور کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. مگر اس میں بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کیونکہ نیچے تصدیق سے لے کر اوپر نادرا تک ہر جگہ ہیرا پھیری ہے, اور ان کے ہاتھ دور دور تک ہیں. تو میں نے اس چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے, انشاءاللہ تعالی اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ اتنے جعلی شناختی کارڈ, اس میں اب میں نے ایک قومی اسمبلی کمیٹی بنا لی ہے. ہم جلدی سے جلدی ان کو ان بلاک کریں گے جو قانونی ہے. جو واقعی پرماننٹلی ہم بلاک کرتے ہیں, انہوں نے کہا, میں اگلے دن ہی کہا ہے کہ وہ فوری طور پر آپ پاسپورٹس, ڈی جی پاسپورٹس کو آپ ساتھ ہی ساتھ ریفر کر دیں کہ انہوں نے اگر کوئی جعلی شناختی کارڈ, جعلی پاسپورٹ بنائے تو وہ بھی کینسل ہو جائیں. مگر اس پہ ذرا ریکارڈ دیکھیں کہ میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں 32,400 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں جو ایلینز کو دیے گئے. یہ بھی پچھلے ادوار میں چند سو کوئی ہیں ریکارڈ پہ. میں نے 32,400. تو یہ بیماری کتنی ڈیپ روٹڈ ہے. پاکستان کے پاسپورٹس, پاکستان کے شناختی کارڈ کس طریقے سے مس یوز ہوئے. مگر یہ کام آسان نہیں ہے, مگر اس کو انشاءاللہ تعالی ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ.